ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 तीसरा मार्का। तीसरे मैच में नमीबिया और ओमान आमने सामने। ओमानी बल्लेबाज नमीबिया के बॉलर्स के सामने टिक ना पाए, एक के बाद एक विकेट गिरती रही। ओमान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 110 रन का हदफ दिया। खालिद कायल ने सबसे ज़्यादा 34 रन की इनिंग्स खेली। ज़ीशान मकसूद 22, अयान खान ने 15 रन बनाए। काशियाब प्रजाति और आकिब इलियास बगैर खाता खोले ही विकेटें गंवा बैठे। नसीम खुशी 6, मेहरान खान 7, कलीमुल्ला 2 और अयान खान 1 रन बना सके। नमीबिया के रॉबन ट्रम्पलमैन ने ओमान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज। डैलस में कौमी स्क्वाड प्रैक्टिस करने स्टेडियम पहुंचा। तेज बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुख्तसर। कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन खत्म करके होटल पहुंच गई। पाकिस्तान टीम 6 जून को अमेरिका से पंजा आजमाई करेगी। 9 जून को रिवायती हरीफ भारत से ग्रीन शर्ट्स टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप का बुखार, शायकीन हैं तैयार। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला, बोल ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम। खेल का जुनून, मेज़बान फ़हीम अहमद की मज़ेदार बातें। तनवीर अहमद करेंगे बेबाक तबसरे। देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। साइफर केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत होगी। 28 मई को आम तातील के बायस साइफर केस की समाअत नहीं हो सकी थी। कराची में डकैतों के हाथों कत्ल होने वाले तालिबे इल्म की नमाज़ जनाजा अदा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र समेत असम्बली के दीगर अरकान की शिरकत। डकैतों ने गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल में घर के करीब हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका को कत्ल किया था। मकतूल इत्तका मैकेनिकल इंजीनियर था। मकतूल के भाई ने बताया इत्तका हाफिज़ कुरान और गोल्ड मेडलिस्ट था। उसने मुज़ाहमत नहीं की, फिर भी उसे जान से मार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान की शहीद इत्तका मोइन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, भाई से मुलाकात की। कहा शहर में आए रोज़ मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। शहर में जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। डाकू खुलेआम शहरियों को मार रहे हैं। हुक्मरान जमातों को आवाम का ख्याल नहीं। आवाम जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें और हमारा साथ दें। दुक्की में ट्राइबल कोल माइंस एरिया पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 2 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। मुसल्लह अफराद का सिविल सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक कोयला कान इंजन ड्राइवर भी शामिल था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से बगैर मुशावरत तरक्याती बजट सालाना प्लान की मंजूरी का इंकशाफ। तरक्याती बजट सालाना प्लान की मंजूरी से पहले मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए कहते हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने APCC के लिए भी एतमाद में नहीं लिया। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी में 1221 अरब रुपए के PSDP की मंजूरी हुई। एहसन इकबाल से रवां साल 2.4% GDP ग्रोथ पर मुशावरत नहीं हुई। तरक्याती बजट या पॉलिसी साजी के लिए वफाकी वज़ीर की मंजूरी ज़रूरी है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। बानी PTI डील नहीं चाहते, वरना जेल से निकलना 1 मिनट का काम है। उनके प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, वो डटे हुए हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं हमारे मुंतखब अरकान और कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को उस वक्त तक ढील है जब तक मौलाना और PTI इकट्ठे नहीं हो जाते।
وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے طویل المدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ یورپی کمیشن کا پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار۔ یورپی یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایویشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت سی اے اے میں پیشہ ورانہ قابلیت کے حامل افسران تعینات کرے۔ ملک میں گرمی کا راج برقرار، تربت اور سبی 48 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین علاقہ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوکاڑا پسنی میں 47، بھکر، خیرپور، قصور، ڈی آئی خان، فیصل آباد، گجرانوالہ، جھنگ، موہنجو داڑو اور سرگودھا میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا زور ٹوٹ گیا۔ اگلے 15 روز تک گرمی کی نئی لہر کا امکان نہیں۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ جاری، مختلف علاقوں میں بجلی کا بدترین تعطل۔ بلدیہ ٹاؤن، لیاری، سرجانی ٹاؤن، لانڈھی سمیت دیگر مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے سے زائد کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی مفلوج، شہریوں کا جینا حرام۔ بجلی کے بحران کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی شدید قلت۔ لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں 2 گروپوں میں خوفناک لڑائی، اسلحے کا آزادانہ استعمال، شہر میدان جنگ بن گیا۔ جلبانی اور وسیر برادری کے مسلح افراد نے شہر کے بیچوں بیچ گولیاں برسا دیں، ایک دوسرے پر کریکر بم پھینکے۔ جدید اسلحے کے استعمال سے شہر میں خوف و ہراس، ریشم بازار بھی بند ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں تھانے کی سطح پر پولیس کا اسپیشل پارٹیاں چلانے کا انکشاف۔ سائٹ بی پولیس اسٹیشن کے حدود میں باوردی پولیس اہلکاروں کے ساتھ سادہ لباس افراد کا شہری کے گھر پر مبینہ چھاپا۔ متاثرہ شہری مشتاق نے محتسب اعلیٰ اسلام آباد کو درخواست لکھ دی۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا پلان۔ شادی ہالز کا بل 2 لاکھ روپے سے زائد ہونے پر 25% میرج ہال ٹیکس لگنے کی تجویز۔ شہری علاقوں میں 450 گز سے زیادہ کی پراپرٹی فروخت کرنے پر نان فائلرز پر 10.5% ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ 2000 سی سی سے اوپر گاڑیوں پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس 24% مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ وزیر اعظم کی ریاض میں باکسنگ مقابلوں کی میزبانی پر سعودی عرب کو مبارکباد۔ پاکستانی نژاد حمزہ شیراز کی جیت پر اظہار مسرت۔ ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ورلڈ چیمپئن کے طور پر پاکستان میں حمزہ شیراز کے استقبال کے منتظر ہیں۔ پاکستانی نژاد باکسر محمد حمزہ نے مد مقابل امریکی باکسر کو سنسنی خیز مقابلے میں ہرا دیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بشکیک جانے والا طیارہ واپس پشاور پہنچ گیا۔ طیارہ بشکیک سے 287 طلبہ کو لے کر وطن واپس پہنچا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایئرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا۔ کے پی حکومت 5 خصوصی پروازوں سے 1450 طلبہ کو واپس لا چکی ہے۔ سپر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کنگز کپ کا فائنل ہارنے پر رو پڑے۔ کنگز کپ کے فائنل میں الہلال نے النصر کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ہار کے بعد النصر کے کرسٹیانو رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زاروں قطار رونے لگے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ چین کی خلائی میدان میں اہم کامیابی۔ چینی خلائی مشن چینگ ای 6 لینڈر چاند پر اتر گیا۔ پاکستان کا پہلا قمری سیٹلائٹ آئی کیوب قمر بھی چینی خلائی مشن کا اہم حصہ ہے۔ چینگ ای اسپیس لینڈر 48 گھنٹے چاند پر رہے گا۔ اس دوران وہ چاند کی مٹی اور چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرے گا۔ دنیا کے عظیم باکسر محمد علی کی 8ویں برسی ان کے مداح آج منا رہے ہیں۔
باکسر محمد علی نے 1964, 1974 اور 1978 میں عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ 17 جون 1942 کو سیاہ فام عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے باکسنگ کیریئر کے عروج پر محمد علی نے اسلام قبول کیا۔ باکسر محمد علی کلے نے 1988 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شراکت دار۔ بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لے کر اسرائیل کی جانب گامزن۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ بمباری میں مزید 95 فلسطینی شہید، 350 زخمی۔ غذائی قلت سے غزہ میں اموات کی تعداد 37 ہو گئی۔ امریکی شہر اوکلاہوما، لندن، پیرس، بنگال اور ٹورنٹو میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج، جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے امریکی صدر کی جنگ بندی تجاویز کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی جنگ کابینہ کو جو بائیڈن کی تجاویز پر حماس کے رد عمل کا انتظار ہے۔ اسرائیلیوں کے مطابق نتن یاہو کا اپنے مقاصد پورے ہونے تک مستقل جنگ بندی کے لیے رضامندی ہونے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حماس جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کرتے ہوئے حماس سے منصوبہ قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کا ایک بار پھر صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان۔ احمدی نژاد نے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق محمود احمدی نژاد کو 2021 میں الیکشن لڑنے سے روکا گیا تھا۔ ایرانی قانون کے مطابق 2 بار صدر رہنے والا لیڈر 4 سال بعد دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ احمدی نژاد 2005 سے 2013 تک ایرانی صدر رہ چکے ہیں۔ بھارتی انتخابات، ایگزٹ پول میں نریندر مودی کی جیت کی پیش گوئیاں۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے بی جے پی اتحاد کو 383 سیٹیں ملنے کا امکان۔ حتمی اعلان بھارتی الیکشن کمیشن 4 جون کو کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد کو ذات پرست بدعنوان قرار دے دیا۔ اپوزیشن اتحاد نے ایگزٹ پول مسترد کر دیا۔ راہل گاندھی نے 295 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ اروند کیجریوال نے تمام پولز کو فرضی قرار دے دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں خوفناک آگ لگ گئی۔ شعلوں نے 12,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی ہوئے۔ ایک مکان بھی آگ کی زد میں آ کر مکمل جل گیا۔ آتش زدگی کے باعث بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں جاری۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق لگ گئی۔ کسی کو اچھے بکرے کی تلاش تو کوئی بھاری بیل خریدنے منڈی آیا ہے۔ خریدار پرعزم ہیں۔ بچے بھی بڑوں کے ساتھ جانور پسند کرنے منڈی پہنچ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کی داستان میں سے ایک داستان، ہالی ووڈ فلم بیفور دی ڈان کا دوسرا ٹریلر جاری ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔